بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ افراد جو یاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کی نسبت، کسی کا تعلق، کسی کا سلسلہ جڑ گیا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہوں نے معرفت جتنی ان کی طاقت حاصل کی اور پھر اس سیرت کو اپنایا، یقیناً وہ کامیاب ہیں۔ بہرحال میلاد کی اہمیت، میلاد کی عظمت اور میلاد کا مقام اگر جاننا ہے تو یقینی ہے کہ ہمیں بعد از خدا اگر کوئی میلاد اور مقام مصطفیٰ بتلا سکتا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ رسول کریم استعمال کیا ہے، یا اپنی کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کتاب کریم۔ یہ عزت والی کتاب۔ لفظ کریم اگر آپ دیکھیے تو مجھے بہت قریب لگتا ہے کہ انگریزی میں جب لفظ کریم کہتے ہیں تو کسی چیز کا نچوڑ، خلاصہ، اس کا ما حاصل۔ تو اگر ہم عربی لفظ میں بھی کریم کا معنی وہ کریں تو کوئی بعید نہیں ہے، اس کے نزدیک معنی بنتے ہیں۔ ویسے لفظ جو ہیں وہ کرامہ کا معنی عموماً آپ عزت والا کیا جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک آپ میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کے لیے فرمایا رسول کریم، قرآن مجید کے لیے فرمایا کتاب کریم۔ البتہ جب اپنی بات آئی تو فرمایا ربک الاکرم، سب سے بڑی عزت والا تو وہی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، گویا عزت دینے والا وہ لفظ اکرم استعمال کیا ہے کہ عزت دینے والا وہ ہے۔ میں آج کے سیشن میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ جناب امیر المؤمنین نے میلاد پیغمبر اکرم کے لیے لفظ کریم استعمال کیا ہے۔ پہلے خطبے میں اگر آپ دیکھیے تو بعد از توحید جو عظمت بیان کی ہے جناب امیر المؤمنین نے، وہ ایک بہترین عظمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام فرماتے اِلَىٰ أَن بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مدت کے بعد، یعنی وہ درمیانی جو وقفہ تھا جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اکرم، اس درمیانی مدت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا۔ مبعوث بعد میں کیا ہے، لیکن اس کی آمد کا معاہدہ پہلے ہو چکا تھا، عہد و پیمان پہلے لیا جا چکا تھا۔ اور پھر دو خصوصیات خاص کر یہاں دیکھیے، لِإِنْجَازِ عِدَّتِهِ وَتَمَامِ نَبُوَّتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا عہد پورا کیا ہے کہ میں آپ کو بغیر کسی رہبر و رہنما کے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ رہبر و رہنما ایک کامل جناب پیغمبر اکرم کی صورت میں بھیجا۔ اور یہ جملہ تمام نبوت، اتمام نبوت کے لیے یہی ہے، یعنی پہلے خطبے میں جناب امیر المؤمنین نے ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم جس لفظ کی طرف آنا چاہتے ہیں ماخوذاً علی النبیین میثاقہ، نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا۔ وہ مشہورتاً سماتہ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئے نہیں تھے دنیا میں اور مبعوث نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی نشانیاں بڑی واضح تھیں۔ اور یہ لفظ ہے کریماً میلادو، آپ کا محل و مقام ولادت اور زمانہ ولادت بڑا مبارک و مسعود تھا۔ یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں پیغمبر اکرم کی آمد ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، قریماً میلادو، وہ زمانہ بھی عزت والا زمانہ ہے، اور وہ مقام جہاں پیغمبر اکرم آئے ہیں وہ مقام بھی عزت والا مقام ہے۔ اس لیے کہ میلاد دونوں کے لیے ظرف ہے، ظرف زمان بھی ہے، ظرف مکان بھی ہے۔ تو اب یہاں بڑے شوق سے اور بڑے پیار سے منائیے۔
عید میلاد النبی کو، اس لیے کہ علی فرماتے ہیں کریمن میلادہ، اس کے میلاد بڑی کرامت والی ہے۔ یہ سلسلہ آگے جاری ہے، لیکن ایک جملہ اسی خطبے کے حصے میں پھر لفظ کریم استعمال کیا ہے، فَقَبَضَهُ عَلَيْهِ کریمن، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جب پیغمبر اکرم اٹھائے گئے تو بھی باعزت آپ کو اللہ نے اٹھا لیا، یعنی پوری زندگی یہ پیغمبر اکرم بھی وہ کریم اور عزت بھری۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو پیغمبر اکرم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں، میلاد منائیں، بہتر سے بہتر انداز میں منائیں، بہتر سے بہتر جشن منائیں، بالخصوص غرباء کا خیال رکھیں، ذات پیغمبر کے نام پہ غرباء کو، اور غرباء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو پیٹ کے غریب ہوتے ہیں، ایک جو ذہن کے غریب ہوتے ہیں۔ آج ہماری امت مصطفیٰ اس دور میں پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے ذہن خالی ہیں، ذہن کی غربت ہے۔ ذہن کی غربت کے لیے میں عزیزو عرض کروں گا، سیرت پیغمبر کو دیکھیے، اور سیرت پیغمبر کو جاننے کے لیے ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کو پیغمبر اکرم نے خود دروازہ قرار دیا ہے، پیغمبر تک پہنچنے کا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب کی ذات۔ اس لیے اگر عظمت علی پیغمبر جاننی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب سے جانی ہے۔ اور خطبہ نمبر 190 میں جناب امیر علیہ السلام نے بڑا واضح فرمایا، اور اس میں فرماتے ہیں کہ میرا مقام آپ پیغمبر اکرم کے ساتھ جانتے ہو کہ کیا میرا مقام تھا، اس مقام کو دیکھیے، اور اس مقام کے حوالے سے پھر یہی ذات بنتی ہے جس ذات کے ذریعے سے ہم مصطفیٰ کی پہچان کرتے ہیں۔ جب پہچان ہو جائے تو اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ اپنی جان رہتی ہے نہ اپنا سکون رہتا ہے، پھر ان کی جان اور ان کا سکون کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ ذات مصطفیٰ مجھ سے خوش رہے۔ اور اسی لیے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو وہ مقام بخشا کہ جب آیے مباہلہ نازل ہوتی ہے تو وہاں نفس رسول کہا علی ابن ابی طالب کو، انفسنا و انفسکم۔ تو اگر پیغمبر اکرم کے بارے میں پوچھنا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ میں نے بعض خطبات پیغمبر کے تحت کے پیغمبر اکرم کے بارے میں جناب علی علیہ السلام نے کیا خطبات ارشاد فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا ہے کہ اصحاب میں سے کسی اور کے بھی ایسے خطبات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا کہاں کسی کی یہ مجال کہ پیغمبر کی وہ تعریف کر سکیں جو علی ابن ابی طالب نے کی ہے۔ بہرحال یہ خطبہ نمبر 190 اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے ساتھ اپنا تعلق جناب امیر المومنین بیان کر کے ایک جملہ عرض کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا وضعت فی الثغر بکلاک للعرب وکسرت نواجم قرون ربیعت و مضر۔ پیغمبر اکرم کے دفاع میں، پیغمبر اکرم کے مشن کی حمایت اور مدد میں تو چھوٹا سا بچہ تھا اور بڑے بڑے پہلوانوں کے سینے زمین سے ٹیک دیے تھے، خواہ وہ ربیع اور مضر کے خاندان ہوں یا کوئی اور عرب ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا جو پیغمبر اکرم سے مقام ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اب میں اس کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چھوٹا سا ہی تھا کہ پیغمبر اکرم نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ بس عزیزاً آئیے مبارکباد پیش کرتے ہیں سب کی خدمت میں جناب پیغمبر اکرم کی ولادت کی، اور کوشش کیجئے اس ولادت کی اہمیت کو جانیے، اور جب اہمیت کو جان لیا تو سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اب اتباع مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔